کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کچھ عورتیں صرف چند مہینوں میں اتنی بدل کیسے جاتی ہیں؟ وہی عورت جو کبھی ہر کام سے تھک جاتی تھی، ہر بات دل پر لے لیتی تھی، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی تھی، آج وہی عورت پرسکون نظر آتی ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کچھ عورتیں صرف چند مہینوں میں اتنی بدل کیسے جاتی ہیں؟ وہی عورتیں جو کبھی ہر کام سے تھک جاتی تھیں، ہر بات دل پر لے لیتی تھیں، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی تھیں، آج وہی عورتیں پرسکون نظر آتی ہیں۔ اسے اپنے فیصلوں پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے، اپنی ذات کو بھی، اور سب سے بڑھ کر اسے خود پر یقین ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کی زندگی میں کیا بدل گیا؟ کیا پیسہ آ گیا؟ کیا حالات اچانک ٹھیک ہو گئے؟ کیا رشتے بدل گئے؟ یا پھر کوئی معجزہ ہو گیا؟ حقیقت شاید ان سب سے مختلف ہے۔ انسان کی زندگی اکثر کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس سے بدلتی ہے۔ اور اسلام نے بھی ہمیں صدیوں پہلے یہ سکھایا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جانے والا چھوٹا عمل بھی بہت بڑی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ ایک عورت ایک دن میں مکمل طور پر نہیں بدلتی، لیکن اگر وہ ہر دن اپنے اندر تھوڑی سی بہتری لاتی ہے تو چند مہینوں بعد وہ خود اپنی پرانی شخصیت کو پہچان ہی نہیں پاتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے ایسی 5 عادتوں کے بارے میں بات کروں گی جو اگر آپ صرف 30 دن ایمانداری سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ممکن ہے کہ ایک مہینے بعد آئینے میں نظر آنے والی عورت آپ کو پہلے جیسی نہیں لگے گی۔ اور آخری عادت شاید سب سے اہم ہے، کیونکہ اکثر خواتین باقی سب کچھ کرتی ہیں مگر یہی ایک کام بھول جاتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ممکن ہے یہ 30 دن آپ کی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات بن جائیں۔ عادت نمبر 1، دن کی پہلی جنگ جیتیں۔ اکثر ہم خواتین کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری تھکن شروع ہو جاتی ہے۔ الارم بجتا ہے، ہم سوچتے ہیں بس 5 منٹ اور، پھر 5 منٹ 10 منٹ بن جاتے ہیں۔ اٹھتے ہی بچوں کی فکر، ناشتہ، گھر کے کام، شوہر کی ضروریات، موبائل پیغامات، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ پورا دن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن ذرا ایک بات سوچیں، آپ کی صبح صرف صبح نہیں ہوتی، یہ آپ کے پورے دن کا ذہنی طور پر رخ بدل دیتی ہے۔ جب آپ صبح اپنے الارم کے بعد خود کو یہ سکھاتی ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتی ہوں اسے پورا بھی کرتی ہوں، تو آپ اپنے دماغ کو ایک بہت اہم پیغام دیتی ہیں: میں اپنی زندگی کی مالک ہوں، اپنی عادتوں کی غلام نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت کو صبح بہت جلدی اٹھنا ہی کامیابی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو شعوری طور پر شروع کریں، نماز وقت پر پڑھیں، چند منٹ خاموشی سے اللہ کو دیں، اپنا بستر درست کریں، اپنے لیے ایک کپ چائے کا سکون سے پئیں، اور سب سے اہم، صبح اٹھتے ہی موبائل کو اپنی زندگی کا مالک نہ بننے دیں، کیونکہ جس عورت کی صبح دوسروں کی زندگی دیکھتے ہوئے شروع ہوتی ہے وہ اکثر اپنا دن دوسروں سے موازنہ کرتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ لیکن جب عورت اپنی صبح اللہ کی ذکر، نماز، سکون اور مقصد کے ساتھ شروع کرتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے دن کو بھی سنبھالنا سیکھ جاتی ہے۔ عادت نمبر 2، اپنے دماغ کو اچھی خوراک دیں۔ ہم اپنے گھر کے کھانے کا تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچوں نے کیا کھایا، شوہر نے کیا کھایا، گھر میں سبزی ہے یا نہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے میں اپنے دماغ کو روزانہ کیا کھلا رہی ہوں؟ اگر صبح سے رات تک ہم صرف منفی خبریں دیکھیں، دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنا موازنہ کریں، سوشل میڈیا پر لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی زندگی کو کم سمجھیں، اور ہر وقت شکایتیں سنیں اور فضول چیزوں میں وقت ضائع کریں، تو پھر ہمارے دل میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ روزانہ اپنے جسم کو اچھی غذا دیتی ہیں تو اپنے ذہن کو بھی اچھی غذا دیں۔ روزانہ صرف 10 یا 15 منٹ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں، کوئی مفید بات سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، کیونکہ آپ کے اندر جو چیز روزانہ داخل ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کریں گی تو احساس کمتری بڑھ جائے گا، اگر ہر وقت منفی چیزیں دیکھیں گی تو خوف بڑھے گا، لیکن اگر آپ روزانہ قرآن مجید، علم، اچھی گفتگو اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گی تو امید پیدا ہوگی،
اور ایک اور بات یاد رکھیں، ایک عورت جس کے دل میں امید زندہ ہو وہ بہت مشکل حالات میں بھی اپنے گھر اور اپنی ذات کو سنبھال سکتی ہے۔ اگلے 30 دن صرف 15 منٹ اپنے ذہن اور روح کے لیے نکالیں، پھر خود دیکھیں آپ کی گفتگو کیسے بدلتی ہے، آپ کے فیصلے کیسے بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے بارے میں کیسے سوچنے لگتی ہیں۔ عادت نمبر 3، ہر روز ایک ایسا کام کریں جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ خواتین کے بہت سے خواب صرف اس لیے ادھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتی رہتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا سوچیں گے، اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر کسی نے مذاق اڑایا تو، میری عمر تو گزر گئی، اب میں کیا نیا سیکھوں۔ لیکن ذرا سوچیں، آپ نے اپنے کتنے خواب صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیے؟ کتنی بار آپ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر خاموش رہیں؟ کتنی بار آپ کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتی تھیں مگر سوچا مجھ سے نہیں ہوگا؟ کتنی بار آپ نے اپنی خواہش صرف اس لیے دبا دی کہ کسی اور کو برا نہ لگ جائے؟ خواتین اکثر دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے خود کو بھول جاتی ہیں، اس لیے اگلے 30 دن ایک اصول بنائیں۔ ہر روز ایک چھوٹا سا کام ایسا کریں جسے آپ خوف یا جھجک کی وجہ سے ٹال رہی تھیں۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، مانگ لیں۔ والدین کو فون کرنا ہے، آج ہی کر لیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، آج شروع کر دیں۔ ورزش کرنی ہے، آج پہلا دن بنا دیں۔ کوئی ہنر سیکھنا ہے، پہلا سبق آج پڑھیں۔ آن لائن کچھ کام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے تحقیق آج شروع کر دیں۔ اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، آج سے نکالیں۔ اور اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی صحت مند اور مثبت تبدیلی لانی ہے تو یہ مت سوچیں کہ جب میں مکمل طور پر تیار ہوں گی تب شروع کروں گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اعتماد عمل سے پہلے نہیں آتا، عمل کے بعد آتا ہے۔ پہلا قدم اٹھائیں گی تو دوسرا قدم آسان ہوگا، پھر تیسرا قدم، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی تو کہیں گی آپ یقیناً یہ بات اپنے آپ سے کہیں گی کہ میں اتنی ڈری ہوئی عورت تھی ہی کیوں۔ عادت نمبر 4، کمال نہیں، مستقل مزاجی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں۔ ہم بہت جوش کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، آج سے میں بدل جاؤں گی۔ پہلے دن نماز، تلاوت، ورزش، صفائی، ڈائری، پانی، کتاب، سب کچھ شروع۔ دوسرے دن بھی جوش، تیسرے دن بھی جوش، پھر چوتھے دن تھکن، پانچویں دن مصروفیت، اور چھٹے دن سب ختم۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کو اپنی زندگی ایک دن میں نہیں بدلنی، آپ کو صرف اپنی زندگی کو ہر روز تھوڑا سا بہتر بنانا ہے۔ اگر آج آپ نے صرف 10 منٹ قرآن مجید پڑھا تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ نے صرف 15 منٹ ورزش کی تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ نے غصہ آنے کے باوجود خاموشی اختیار کی تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں سے پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ صبر سے بات کی تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے لیے صرف 20 منٹ نکالے تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اپنے آپ سے یہ نہ کہیں میں پرفیکٹ کیوں نہیں ہوں، بلکہ کہیں کیا میں کل سے آج 1% بہتر ہوئی ہوں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں ہی ایک دن بڑی تبدیلیاں لے آتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کم کریں لیکن مسلسل کریں۔ عادت نمبر 5، ہر رات دوسروں کا نہیں اپنا حساب لیں۔ اور اب آتی ہے وہ عادت جسے اکثر خواتین سب سے زیادہ نظر انداز کرتی ہیں۔ ہم پورا دن دوسروں کا حساب رکھتی ہیں، بچوں نے کیا کیا، شوہر نے کیا کیا، ساس نے کیا کہا، ناند نے کیا کیا، کس نے ہمیں نظر انداز کیا، کس نے ہمیں برا کہا، کس نے ہماری قدر نہیں کی۔ لیکن کبھی رات کو خاموشی سے اپنے آپ سے پوچھا ہے، آج میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، آج میں نے کیا اچھا کیا، آج مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، آج میں کس جگہ غیر ضروری غصہ کیا، آج میں نے اپنے لیے کیا کیا، اور کل میں خود کو صرف 1% کیسے بہتر بنا سکتی ہوں۔ یہی خود احتسابی ہے، اور جو عورت روزانہ خود کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے وہ آہستہ آہستہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے میں ہر انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، میں ہر رشتہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتی، میں ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنے رویے کو بہتر بنا سکتی ہوں، میں اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اپنی سوچ کو بہتر بنا سکتی ہوں، میں اپنے وقت کی حفاظت کر سکتی ہوں، میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتی ہوں، میں اپنے لیے
खड़ी होना सीख सकती हूँ। एक छोटी सी नोटबुक लिखें और हर रात सिर्फ ये 3 सवाल लिखें। आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया? आज मुझसे कौन सी गलती हुई? कल मैं खुद को 1% बेहतर कैसे बनाऊंगी? बस सिर्फ 3 सवाल। लेकिन 30 दिन बाद यही 3 सवाल आपको अपनी ज़िंदगी का एक नया आईना दिखाएंगे। और आखिरी बात, मेरी प्यारी बहनों, आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनने की ज़रूरत नहीं, आपको सबसे अमीर बनने की भी ज़रूरत नहीं, आपको हर इंसान को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलनी है। आपको सिर्फ इतना करना है, आज वाली आप कल वाली आपसे थोड़ी बेहतर हों। अपनी नमाज बेहतर करें, अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें, अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें दें, अपने खौफ का सामना करें, छोटे कदम मुसलसल उठाएं और हर रात अपना मुहासबा करें। कुरान मजीद हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। इसलिए शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मुआज़े की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ एक नया फ़ैसला, एक नई आदत और इसे मुसलसल निभाने की ज़रूरत है। अब ज़रा अपने दिल से पूछें, इन 5 आदतों में से इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? आपको अपने नफ्स पर काबू, अपने दिमाग को अच्छी खुराक देना, अपने खौफ का सामना करना, मुस्तकिल मिजाजी, या रोज़ाना अपना मुहासबा करना। जो भी जवाब है, सिर्फ ये सोचें और इस पर अमल करें। और अगर आप दिल से चाहती हैं कि अगले 30 दिन आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में शामिल हों, तो कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखें, इंशाल्लाह आज से आगाज़ करती हूँ। और तो ये 5 आदतें जो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बिलीव यू मी, उन्हें कामयाबियों से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा थोड़ा हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने से हम परफेक्ट बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जनाब घर के सारे काम करने के साथ साथ मैंने कल जो मक्खन निकाला था उसको मैंने घी में कन्वर्ट करना था और उसको गर्म करना था। तो यहाँ पे मैंने वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और अच्छा, मुझे ना देसी घी, मक्खन से देसी घी बनाने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं गांव में थी ना, तो वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे मक्खन निकालती थी, फिर उसको घी बनाती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरा फेवरेट काम है ये। तो यहाँ पे जनाब, यहाँ पे हमने देसी घी भी बना लिया। इतनी ढेर सारी हमने बातें भी डिस्कस कर ली। अच्छा, आपको ना गाय और भैंस के घी की जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि बता दूं कि जो गाय का खालिस घी होगा ना, वो येलो कलर का होगा, और जो भैंस का मतलब मक्खन होगा या घी बनाएंगे हम, तो वो वाइट कलर का होगा। ये दोनों कलर्स में डिफरेंस होता है भैंस और गाय में। अच्छा जनाब, यहाँ पे जनाब सारे घर के काम एंड हो चुके थे, शाम का खाना भी बन चुका था, तो सोचा कि साथ साथ में ये घी जो है ना, ये पड़ा पड़ा फिर मक्खन, फिर मुझे याद नहीं रहता, फिर मेरा डिले होता चला जाता है और फिर ये टाइम जो है ना मुझे नहीं मिलता। तो साथ साथ में मैंने इसको भी यहाँ पे बना लिया था। और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।